السلام علیکم ناظرین، روشی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ ایک دن ایک آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، اور سلام کرو اگرچہ کہ تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، الغرض سب کو سلام کرو۔ خبروں سے خبر نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ طلباء نے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڑ نے طلباء سے نیک خواہشات کا کیا اظہار۔ غریب عوام کو ہنگامی حالت میں سی ایم ریلیف فنڈ کافی کارآمد ہے۔ رورل MLA کیمپ دفتر میں دھرپلی سے تعلق رکھنے والے متاثرہ خاندان کو رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے 5 لاکھ روپے کی LOC کی حوالے۔ اس ماہ کی 18 تاریخ سے 3 دن تک ریاست میں بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد نے کی پیش قیاسی۔ سی ایم ریونت ریڈی ریاستی کی ترقی و فلاح بہبودی پر توجہ نہیں دے رہے۔ نظام آباد BJP دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے MPD اروند کا اظہار۔ پرجاوانی میں عوام سے متعلقہ مسائل کو حل کریں، اس سے متعلقہ حکام کو ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے دی ہدایت۔ بیلم پلی میں دھوم دھام BRS جھنڈا کی تقریب میں TRS صدر کے کویتا نے شرکت کرتے پرچم کشائی انجام دی۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ بودن میں نکاسی آب کی ناقص صورتحال، نالی میں گر کر ایک شخص جاں بحق۔ رکاس پیٹ علاقے میں ایک افسوسناک حادثے میں مقامی شخص سلیم نالی میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ متعلقہ نالی کئی ماہ سے صاف نہیں کی گئی اور اس میں گندا پانی جمع تھا، جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ عوام نے بلدیہ بودن اور متعلقہ حکام کی غفلت کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ بروقت صفائی کا انتظام کیا جاتا تو یہ سانحہ ٹالا جا سکتا تھا۔ اس معاملے پر MIM کے وائس چیئرمین میر الیاس علی نے کونسلروں کے ہمراہ جائے حادثے کا دورہ کیا۔ انہوں نے بلدیہ کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے مرحوم سلیم کے اہل خانہ کو 20 لاکھ روپے معاوضہ دینے اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ میر الیاس علی نے کہا کہ بودن میں صفائی کے لیے تقریباً 280 مزدوروں کی ضرورت ہے، جبکہ اس وقت صرف 80 مزدور خدمات انجام دے رہے ہیں، جس کے باعث شہر میں صفائی کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بودن وارڈ نمبر 25 میں ایک دردناک واقعہ ہوا۔ ایک نوجوان جو سلیم نامی بمقام رکاس پیٹ وارڈ نمبر 9، عمر 32 سال تھی، ان کا ڈرین میں گر کر جو ہے نا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میونسپلٹی کا حال بد سے بدتر ہے۔ ڈرین صاف نہیں کیے جا رہے۔ ڈرین میں پانی ہونے کی وجہ سے وہ یورین پاس کر رہے تھے، وہاں پر پیر سلپ ہو کے اندر ڈرین میں گرے، مگر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں کا ایڈمنسٹریشن جو میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بد سے بدتر ہے۔ میں خاص کر کے ہمارے مقامی MLA سدرشن ریڈی صاحب سے اور چیئرمین صاحبہ سے، جہاں پر مینٹیننس جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، صاف صفائی کا زیرو جو ہے نا وہاں پر پرفارمنس ہے۔ میں اسی اسنا میں خاص کر کے ہمارے MLA صاحب سے، کمشنر صاحب سے اور خاص کر کے چیئرمین صاحبہ سے بھی
गुजारिश कर रहा हूं कि वो हर सुबह यानी कि वार्ड में विजिट करे, ताकि ये साफ सफाई का लेबर का बद से बद इंतजाम है। बोधन म्यूनसिपालिटी में 280 लेबर होने का सिर्फ 80 लेबर काम कर रहे, कोई देखने वाला नहीं है। एसआई साहब भी सुबह 10:30 बजे आके जो है ना खाली लेबरों का काउंटिंग कर रहे, और जो जिम्मेदार लोग सुबह 4 बजे आने का है वो 10 बजे म्यूनसिपालिटी को आ रहे। मैं और एक भी डिमांड करता हूं मरहूम सलीम साहब की फैमिली की तरफ से कि म्यूनसिपालिटी ये जो मरहूम को कंपनसेशन देना चाहिए, 20 लाख रुपए म्यूनसिपालिटी अपनी तरफ से जो है ना क्योंकि नेग्लिजेंसी ऑफ म्यूनसिपालिटी है। साफ सफाई अगर होती तो ये बंदे का इंतकाल नहीं होता था, और उसी बात जहां पर ये बंदा गिरा उसी के बाजू वहां पे वुमेन्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल भी है। ये क्या हो रहा बोधन में समझ में नहीं आ रहा, और इंतजामात किस तरीके से हो रहे, साफ सफाई की कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं खास करके हमारे कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इमीडिएट से इमीडिएट ये बंदे को कंपनसेशन दिलाना। हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा इस ताल्लुक से मीटिंग में भी जो है ना डिस्कस करेंगे, खास करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो लेंगे और इसके हक में फाइट करेंगे। SIR आवाम को हर मुमकिन ताउन की फराहमी का इजहार, दफ्तर TRS में हेल्प डेस्क का क़याम, इस्तिफ़ादा की अपील। हैदराबाद के सरबराह तेलंगाना रक्षणा सेना के कविता ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत SIR की जानिब से मुल्क भर में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ECI वोटर्स की तस्दीक का अमल अब तेलंगाना में भी शुरू हो चुका है। इन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत के मुताबिक अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद की मैपिंग की जा चुकी है, जिनमें तकरीबन 83 लाख वोटर्स के दस्तावेजात में कमी पाई गई है, जब 1 करोड़ से ज्यादा अफराद की मैपिंग अभी बाकी है। के कविता ने कहा कि इस अमल के दौरान बड़ी तादाद में अवाम से मुतालिक रहनुमाई और अपने शुकूक व शुबात के SIR इनसे राब्ता कायम करते हुए इजाले की दरख्वास्त की है। इसके पेश नज़र तेलंगाना रक्षणा सेना के दफ्तर में एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है, जहाँ एक माहिर टीम को मुतय्यन किया गया है ताकि अवाम को दरपेश मसाइल का फौरी हल फराहम किया जा सके। सर्वे के अख्तिताम तक पार्टी की टीम अवाम को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इन्होंने कहा कि SIR करने के लिए तैयार रहेगी। रियासत के वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है और इनके हक राय दही का दिफा करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए इसका वोट का हक छीनने की कोशिश की गई तो तेलंगाना रक्षणा सेना अवाम के साथ खड़ी रहेगी और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेगी। के कविता ने अवाम से अपील की कि वो इस हेल्प डेस्क से ज़रूर इस्तेफ़ादा करे ताकि हर गली, हर महल्ला और हर इलाके के वोटर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जय तेलंगाना। आज हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है कि SIR के द्वारा सारे वोट को चेक किए जाएंगे, वो एक्सेस हमारे तेलंगाना में भी शुरू हो गया है। और तेलंगाना में ये गवर्नमेंट का कहना है और जो हमें अखबारों से खबर मिल रही है उनके मुताबिक करीब 2.5 करोड़ लोगों का आज तक गिनती हुआ है और उसमें भी तकरीबन 83 लाख वोटर्स का किसी न किसी पेपर की खामियां वो बता रहे हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा भी वोटों का गिनना अभी बाकी है। इस दौरान काफ़ी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि जो ये हो रहा है एक्सरसाइज, इसके बारे में आप हमें बताइए, इत्तला कीजिए, या थोड़े बहुत हमें जो डाउट्स है या कुछ मदद चाहिए होगा इसके बारे में हमें बताइए करके बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं। इसीलिए तेलंगाना रक्षणा सेना TRS के ऑफिस में हमने एक हेल्प डेस्क को कायम किया है जिसमें आप बात कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे चीज़ों के बारे में। हमने एक एक्सपर्ट टीम को वहाँ पे लगाए रखा है और जब तक SIR का एक्सरसाइज पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा वो एक्सपर्ट टीम हमारे ऑफिस में ही बैठा रहेगा। तो जो भी हमारे जायज़ वोट है, जितने भी हमारे तेलंगाना के लोगों के हमारे वोट है, उन सबको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है और किसी को भी बिल्कुल नाइंसाफ़ी करते हुए वोट अगर निकाल दिया जाएगा तो हम उसके लिए आपके साथ रह के लड़ेंगे, आपके साथ मिलके काम करेंगे ताकि अपने लोगों के, अपने मोहल्ले के, अपने गली के सारे वोट को हम बचा पाए। आप ये हेल्पलाइन के ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना।
مرکزی وزیر نرملا سیتا رامن کی دوسری دختر کی شادی تقریب سادگی کے ساتھ انجام دی گئی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن کی دوسری دختر کی شادی تقریب بنگلور میں سادگی کے ساتھ انجام دی گئی۔ آج کے دور میں قائدین، سرپنچ اور کونسلرز کی جانب سے شادی تقاریب کے موقع پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن کے افراد خاندان کی جانب سے سادگی کے ساتھ شادی تقریب منعقد کرنے کے باعث سب کو متاثر کیا ہے۔ کسان یوریا کے معاملے میں فکر مند نہ ہو، ضلع نظام آباد کے لیے ضروری یوریا دستیاب میں ہونے کا بالکنڈہ حلقہ انچارج سنیل کمار ریڈی نے کیا اظہار۔ بالکنڈہ حلقہ انچارج سنیل کمار ریڈی نے کہا کہ کسان یوریا کے معاملے میں فکر مند نہ ہو، کیونکہ ضلع نظام آباد بھر میں کسانوں کے لیے درکار یوریا دستیاب میں ہے۔ ریاستی حکومتی مشیر بودن MLA پی سدرشن ریڈی کی کاوشوں کے سبب 39,000 میٹرک ٹن سے زائد یوریا ضلع نظام آباد کے اسٹور میں محفوظ ہے۔ اس میں سے 16,000 میٹرک ٹن یوریا کو ضلع سے تعلق رکھنے والے 1,50,000 کسانوں نے درخواستوں کے تحت بک کرتے یوریا کی ڈیلیوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید 23,000 میٹرک ٹن سے زائد یوریا دستیاب میں ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں BRS حکومت کے دور اقتدار میں حکومت کی جانب سے کی جانے والی لاپرواہی کے سبب کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کانگریس حکومت کے دور اقتدار میں کسانوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے ان کی جانب سے کاشت کردہ پیداوار کو مناسب قیمت کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس ماہ کی 18 تاریخ سے 3 دن تک ریاست میں شدید بارش ہونے کا امکان، محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد نے کہا ہے کہ آنے والے 7 دنوں کے دوران تلنگانہ میں ہلکی سی اوسط بارشیں ہونے کا امکان ہے، جبکہ خاص طور پر شمالی مشرقی اور وسطی اضلاع میں کہیں کہیں شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمے کے مطابق آئندہ 2 دنوں تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی، تاہم اس کے بعد اگلے 3 دنوں میں درجہ حرارت میں بتدریج 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کمی متوقع ہے۔ محکمے نے یہ بھی بتایا کہ آج سے کل صبح تک عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، جے شنکر، بھوپال پلی، ملگو، بھدادری، کوتا گوڑم، کھمم، نلگونڈا، سوریا پیٹ، محبوبہ آباد، ورنگل، ہنما کونڈا، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکا جگری، وقرآباد، سنگا ریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، ونپرتی، نارائن پیٹ اور جگلامبا گدوال اضلاع میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہے۔ کل کے لیے بھی کئی اضلاع میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ اگلے دنوں میں بھی مختلف علاقوں میں بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ بعض اضلاع میں اس دوران شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح جمعرات کو حیدرآباد اور اطراف کے اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ جمعہ اور ہفتے کو ریاست کے کئی حصوں میں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ ان دنوں میں ہوا کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے۔ رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی سے فرٹیلائزر ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے کی ملاقات، وہ کھاد کی فراہمی محدود ہونے پر کی درخواست۔ ضلع نظام آباد فرٹیلائزر ایسوسی ایشن ضلع صدر و سیکریٹری بھوما ریڈی شیکھر کی قیادت میں مختلف اراکین نے نظام آباد رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی سے ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کی۔ اس حصے کے طور پر MLA کیمپ دفتر میں ملاقات کرتے ہوئے کھاد کی فراہمی میں درپیش مسائل کے بارے میں رورل MLA کو وضاحت کیا۔ اس سے پہلے MLA کو پھولوں کا گلدستہ حوالے کرتے تعارف کروایا۔ اس موقع پر یوریا DAP کی فراہمی کی حد میں اضافہ و دیگر امور کے بارے میں رورل رکن اسمبلی کو وضاحت کیا، جس پہ رکن اسمبلی نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے تعلق سے تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں جعلی مصنوعات کی روک تھام کے لیے کوشش کرے اور کسانوں کو بغیر کسی دقت کے کاروبار کرنے کی تاکید کی۔ شہر کے RBVRR اسکول میں پہلے دن بڈی باٹا پروگرام کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔
شہر نظام آباد کے مبارک نگر میں واقع RBVRR اسکول میں نئے تعلیمی سال 2026-27 کی افتتاحی تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں سوسائٹی صدر A پروین ریڈی، انچارج سیکریٹری A سجیت ریڈی، خزانچی S سایا ریڈی، اسکول چیئرمین P جگت ریڈی، ہاسٹل چیئرمین A امرجیت ریڈی، EC ممبر A دیوندر ریڈی، کرسپونڈنٹ M وجیانند ریڈی، صدر مدرس C وینا ریڈی، ایڈیشنل صدر مدرس P سینیواس کے علاوہ اساتذہ، صاحبین اور طلباء نے شرکت کی۔ 2026-27 సంవత్సర అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రారంభ రోజు ఈరోజు నూతన క్లాసులకు ప్రమోట్ అయిన విద్యార్థులు సరస్వతి పూజ చేయించాం। ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా మా RBVRR స్కూల్లో మా సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో సరస్వతి మాత దగ్గర విద్యార్థులతో పూజ చేయించి వారికి బ్రాహ్మణోత్తములచే దీవెనలు ఇప్పించి మంచిగా చదువులో ముందుండాలని అందరూ गरीब अवाम को हंगामी हालत में सहारा देने के लिए सीएम रिलीफ फंड काफ़ी कारआमद होने का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार। धरपल्ली मंडल के साकिन एस निहानिया नासहस के बाइस हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए मुतासरा के खानदान को रूरल MLA कैंप दफ्तर में LOC हवाले किया। इससे के तौर पर मुतासरा खानदान के अराकीन के अलावा कांग्रेस पार्टी मंडल सदर बालराजू, सरपंच श्रीनिवास ने MLA को खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किया। रियासत में सीएम रेवंत रेड्डी तरक्की व फलाह बहबूदी पर तवज्जो न देने का निजामाबाद MPD अरविंद का इजहार। निजामाबाद BJP दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से MPD अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी तरक्की व फलाही स्कीमात को अमली जामा नहीं पहना रहे और न ही इन स्कीमात के समरात से अवाम को मुस्तफीद करवाने के लिए हुक्काम को मुतहरिक किया है। रियासती हुकूमत कमीशन व बदउनवानी पर तवज्जो मरकूज की हुई है, तरक्की व फलाही स्कीमात पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दे रही है। वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क में कई फलाही स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिसमें निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के में 7,000 करोड़ रुपए के मसारफ से रेलवे प्रोजेक्ट के डबलिंग के कामों को कर रहे हैं और इसके अलावा आदिलाबाद आरमूर रेलवे के काम कई दिनों से तातुल का शिकार होने के बाइस इन तरक्याती कामों को करने का इजहार किया। కంటిన్యూస్గా 12 years ఎలక్టెడ్ PMగా మోదీ గారు కంప్లీట్ చేసుకున్న సందర్భంగా అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఇది కాంపిటేటివ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్, అనేక పార్టీలు ఉన్నాయి, అలయన్స్లు ఉన్నాయి, కోయిలేషన్లు ఉన్నాయి. ఇటువంటి సమయంలో ఇంత డామినేషన్ చేస్తుందంటే ప్రజాదరణ ఎంత ఉందో మోదీ గారికి మనం ఆలోచన చేసుకోవచ్చు. నెహ్రూ సమయంలో ఏముండే లొట్టపీసు ఒకటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండే, ఆ అవతల పార్టీ వరకు ఓటేద్దామన్న పార్టీ కూడా లేకుండే। गरमाई तातीलात के बाद रियासत भर में स्कूलों की कुशादगी अमल में लाने के मौके पर तलबा व तालिबात को TPCC चीफ MSc महेश कुमार गौड़ ने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। TPCC चीफ MSc महेश कुमार गौड़ ने गरमाई तातीलात के बाद रियासत तेलंगाना भर में स्कूलों की कुशादगी अमल में लाने के मौके पर तलबा व तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि तलबा नए तालीमी साल का आगाज जोश व खरोश के साथ अपने मकसद के हुसूल के लिए कोशिश करने के अज़्म के साथ नए तालीमी साल का आगाज करने की ख्वाहिश की। हर एक तालिब इल्म नज़्म व ज़ब्त, इस्तिक़ामत और मेहनत के साथ पढ़ते हुए अपने माँ बाप, असातिज़ा, साहिबीन के अलावा रियासत का नाम रोशन करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि रियासत में तलबा के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के लिए ज़रूरी मौक़े और सहूलियात फराहम करने के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। यूरिया ऐप को फौरी तौर पर मनसूख करने का BRS जिला सदर साबिक़ा MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार।
یوریا کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے روب عمل میں لائے جانے والے ایپ کے طریقہ کار کو فوری طور پر منسوخ کرتے ہوئے کسانوں کو کسی بھی قسم کی دقت کے بغیر کھاد کو دستیاب میں لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے نندی پیٹ ڈونکیشور متحدہ منڈلوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے نندی پیٹ منڈل کے مراکز پر واقع وویکانندا چوراستے کے پاس بھاری دھرنے کا انعقاد کیا۔ اس دھرنے میں نہ صرف کسان بلکہ ریتو سنگم کے قائدین، عوامی نمائندے، مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے پارٹی کے قائدین نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے حکومت کو مخالفت کرتے نعرے لگائے۔ اس موقع پر انعقاد عمل میں لائے گئے دھرنے میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے سابقہ MLA جیون ریڈی نے خطاب کے دوران ریاستی حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ریتو فلاحی و بہبودی کے نام سے اقتدار حاصل کرنے والی کانگریس حکومت فی سطح پر کسانوں کو شدید مشکلات کا شکار بنانے پر برہمی جتائی۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ BRS کے دور حکومت میں کسانوں کی ترقی کے لیے کئی فلاحی اسکیمات کو روب عمل میں لاتے ہوئے ہر ممکنہ طور پر سہارا دینے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ZPCC چیئرمین دادنا گاری وٹھل راؤ، ZPTC ممبر ایرم متیم کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ కానీ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 2014లో లంకాపూర్ గ్రామానికి వచ్చి ఎర్రచంద్ర పైసలు ఇచ్చింది మనసుంటే మార్గాలు ఎంతో ఇయ్యాలనే బాధ ఉంటే రైతులకు పెట్టాలనే ఆలోచన ఉంటే నువ్వు యూరియా ఇయ్యకు, కరెంట్ ఇయ్యకు, నీళ్ళు ఇయ్యకు, నీళ్ళ పువ్వ కుడియ రైతులు ఇస్తారా? بیلمپلی میں دھوم دھام سے BRS جھنڈے کی تقریب میں TRS صدر کے کویتا نے شرکت کرتے پرچم کشائی انجام دی۔ تلنگانہ رکشنا سینا کے صدر کے کویتا نے بگوبائی پروگرام کے تحت قاضی پیٹ مین 1 کا جائزہ لینے کے دوران انہوں نے مزدوروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں نئے سیاسی قوت کے طور پر ابھرتے ہوئے سنگرانی خواتین سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کا آشیرواد حاصل کرنے کے لیے آنے کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کی تحریک میں مل کر خدمات انجام دے چکے ہیں اور اس کے علاوہ BRS حکومت سے بھی مل کر خدمات انجام دینے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں ہمیشہ آپ کے لیے ہر وقت دستیاب میں رہتے ہوئے آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے تعلق سے یاد دہانی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سنگرانی میں میڈیکل بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ بصورت حیدرآباد میں واقع سنگرانی بھون کو گھبراؤ کرنے کا اظہار کیا۔ شہر کے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد کے تحت میئر کے اما رانی نے شہر کے مختلف ڈویژنوں میں دورہ کرتے عوام کو درپیش مسائل کے تعلق سے کی آگاہی حاصل۔ نظام آباد میئر کے اما رانی نے شہر کے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد کے تحت آج ڈویژن نمبر 19، 20، 46 میں دورہ کرنے کے دوران انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے ہر وقت دستیاب میں رہتے ہوئے ان سے متعلقہ مسائل کے تعلق سے آگاہی حاصل کرنے کے فوری بعد اس کے حل کے لیے تیزی کے ساتھ اقدامات کرنے کے لیے اس سے متعلقہ حکام کو ہدایت دی۔ اس دورے کے موقع پر شہر کے کالونی میں صاف شفاف پینے کے پانی کی سربراہی، ڈرینیج اور روڈ کی حالت کے علاوہ صفائی کے انعقاد کے ساتھ ساتھ دیگر بنیادی سہولیات سے متعلقہ مسائل کے بارے میں مقامی عوام سے آگاہی حاصل کی۔ عوام کی جانب سے وضاحت کیے گئے مسائل کو خوش اسلوبی سے سماعت کرتے میئر نے مختلف علاقوں میں درپیش مسائل کا خود جائزہ لیتے فوری طور پر ان سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ذمہ دار عہدیداران کو ہدایت دی۔ عوام سے متعلقہ مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے ذمہ دار عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ضلع نظام آباد کے کلکٹریٹ میں پرجوانی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے استفادہ کنندگان نے ان سے متعلقہ شکایتوں کو کلکٹر کے علاوہ ذمہ دار عہدیداران کو حوالے کیا۔ تاہم کلکٹر الا ترپاٹھی نے کہا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے انعقاد عمل میں لائے جانے والے پرجوانی پروگرام میں عوام کی جانب سے موصول ہونے والی شکایتوں کو باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے حل کرنے کے لیے سے متعلقہ حکام کو ہدایت دی۔
تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول میں محرم کے کاموں کا سرپنچ کانگریس منڈل قائدین نے کیا افتتاح۔ رینجل منڈل کے مقام پر واقع تحصیلدار دفتر کے احاطے میں واقع تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول میں سرپنچ تروپتی للیتا گراویل محرم کے کاموں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مائنارٹی اسکول میں زیر تعلیم طلباء کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نیشنل رورل گارنٹی روزگار اسکیم کے تحت 14 لاکھ فنڈ سے کاموں کو شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے اسکولوں کی کشادگی عمل میں لانے کے بعد طلباء کو کسی بھی قسم کی دقت نہ ہونے کے لیے 2 دنوں میں کاموں کو فوری طور پر مکمل کرنے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں قائدین سویتا اندرا ریڈی، نائب سرپنچ ایم راکیش کے علاوہ دیگر قائدین موجود تھے۔ اختتام سے خبر نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ طلباء نے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڑ نے طلباء سے نیک خواہشات کا کیا اظہار۔ غریب عوام کو ہنگامی حالت میں CM ریلیف فنڈ کافی کارآمد ہے۔ رورل MLA کیمپ دفتر میں دھرپلی سے تعلق رکھنے والے متاثرہ خاندان کو رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے 5 لاکھ روپے کی LOC کی حوالے۔ اس ماہ کی 18 تاریخ سے 3 دن تک ریاست میں بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد نے کی پیش قیاسی۔ CM ریونت ریڈی ریاستی کی ترقی و فلاح بہبودی پر توجہ نہیں دے رہے۔ نظام آباد BJP دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے MPD اروند کا اظہار۔ پرجاوانی میں عوام سے متعلقہ مسائل کو حل کریں، اس سے متعلقہ حکام کو ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے دی ہدایت۔ بیلم پلی میں دھوم دھام BRS جھنڈا کی تقریب میں TRS صدر کے کویتا نے شرکت کرتے پرچم کشائی انجام دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دے اجازت، اللہ حافظ۔